أحسنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك برته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما. اللهم يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعاء المضطرين، يا كاشف الكرب، يا إله العالمين، يا رحم الراحمين، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعاء المضطرين، يا كاشف الكرب، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وصحة الأبدان وشفائها.
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي زدني علما ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم
دمر دیارهم اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وسلم لنا متقبلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم من النار۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے مخلصین و محبین، محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اے اللہ
گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا، اے اللہ ان گناہوں کی ایسی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کے مرتکب نہ ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے اسی لیے عطا فرمایا تھا، اے اللہ اس کے اندر ہم تجھے راضی کر لیں۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس کے حقوق کی ادائیگی میں، اے اللہ ان کو معاف فرما کر اے اللہ ہماری پوری امت کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا دریا بنا دے۔ اے اللہ جن گناہوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں ان سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر اے اللہ ہمیں نیکیوں کی عادت عطا فرما۔ اے اللہ ہم جن معصیتوں کا شکار ہیں اے اللہ ان سے نفرت پیدا فرما کر کے اے اللہ طاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اور اب تو یہ مہینہ قریب الختم ہے، اے اللہ اس مہینے میں تو نے شیاطین کو اے اللہ قید کر کے ہمارے لیے نیکی کی راستے ہموار کر دیے تھے۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم اگر چاہتے تو نیکیاں کر سکتے تھے، لیکن جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا دوبارہ وہ کھول دیے جائیں گے، اور اے اللہ ہمارے لیے ان کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، نفس اور شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہماری اپنی اطاعت اور فرما برداری ہم سے کروا لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضامندی والے کام ہم سے کروا لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضامندی والے کام ہم سے کروا لے، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے نواز دے۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرمی، پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ فرما۔ اللہ جن کی اولادیں اپنی ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر لازم کی ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اور رشتہ اور مناسب جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے اب تک اللہ نکاح نہیں ہو پائے ہیں، اللہ ان کو اچھے مناسب جوڑ عطا فرما، صالح جوڑ عطا فرما اور ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن اس ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آ کر ان کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں اللہ ان کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما کر شوہروں کی اللہ آنکھیں ٹھنڈی فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ بہت سے لوگ ہیں ایسا مہلک بیماریوں کے اندر اللہ سال سے مبتلا ہیں
اور اے اللہ علاج معالجے کی طرف کے باوجود اے اللہ صحت سے اے اللہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ اے اللہ شافی مطلق ہے، ان کی بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرما کر صحت کی نعمت عطا فرما۔ جو لوگ اے اللہ سحر اور حسد کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے سال سے پورا گھرانہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اے اللہ ان کو سحر اور حسد کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ معلوم نہیں اے اللہ زندگی کی شام کہاں ہو جائے، اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں عافیت سے پار ہو گئے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ اے اللہ وہ اعمال جو عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں ان کا اہتمام نصیب فرما، اور وہ بدعمالیاں جو عذاب قبر کا سبب بنتی ہیں اس سے بچنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ محشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے اس سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی تکلیفوں کو، رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ان کو ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ اور مخلص فعال رجال کار عطا فرما۔ اے اللہ جہاں مکاتب کی ضرورت ہے وہاں اس کے قیام کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے جو بندے اجتماعی یا انفرادی طور پر ان فکروں کو لے کر چل رہے ہیں اے اللہ ان کو ہمت اور حوصلہ دے۔ اے اللہ ان کو ان کاموں کے لیے اس کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما، اور اے اللہ جہاں مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اس کی صورتیں پیدا فرما، جو مساجد زیر تعمیر ہیں اے اللہ ان کی تعمیر سلسلے کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، تیری رضامندی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر لمحہ ہم تیری رضا کو پیش نظر رکھنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ایسی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ جن کے مسائل الجھے ہوئے ہیں اللہ ان کے مسائل کو سلجھا دے، جن کے کاروبار اے اللہ تھم گئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما، حلال اور کشادہ برکت والی روزی کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اور حرام سے پوری حفاظت فرما۔ اہل تجارت کی تجارت میں، اہل زراعت کی زراعت میں، اہل صنعت کی صنعت میں، اور جس کا جو بھی جائز کاروبار اور ذریعہ معاش ہو اللہ اس میں خوب برکت عطا فرما دے، اور کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ اے اللہ
گزشتہ دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، دوبارہ ان کو جاری فرما کر اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دنیا کی بھی پوری حفاظت فرما۔ اس ملک میں اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، اے اللہ محبت اور حسن سلوک اور اے اللہ رواداری اور اے اللہ جذبہ اخوت کو پیدا فرما کر اے اللہ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ جو لوگ ان کے درمیان بغض و عداوت اور نفرت ڈال کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے نواز دے، شاعر اسلامیہ کی پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کی ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم کے اندر اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت نصیب فرما، بے دینوں اور ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے نواز دے، حرمین شریفین کی پوری حفاظت فرما، اس کے تقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ جو حکمران اس کے تقدس کو مجروح کر رہے ہیں اے اللہ ایسے حکمرانوں سے اے اللہ اقتدار لے کر اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس کو قائم کرنے والے ہوں اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے اس ماہ مبارک میں تیری توفیق سے جن اعمال خیر کی کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرما لے اے اللہ جیسے ہم ناقص ہیں ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں لیکن تو نکتہ نواز ہے، تیرے وہ بندے جن کے اعمال سے خوش ہو کر تو نے ان کو شرف قبولیت بخشا ہے اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی قبول فرما دے اے اللہ بداراں بنیکاں بے بخشت کریم تیرا دستور تو یہ ہے کہ اللہ گنہگاروں کو نیکوں کے صدقے میں اے اللہ بخش دیا کرتا ہے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہماری ماہ مبارک کے اے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو اے اللہ اعتکاف کو اور اسی طرح اور دوسرے اعمال خیر کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرما اور آئندہ بھی اس کی توفیق سے نوازے رکھ اے اللہ جس طرح اس ماہ مبارک میں اور یہاں اعتکاف کے اندر ہر قسم کے گناہوں سے تو نے ہماری حفاظت فرمائی اے اللہ حفاظت کے سلسلے کو آئندہ بھی جاری و ساری رکھ اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ خانقاہ کے اس نظام میں تیرے جن بندوں نے آنے والے مہمانوں کی خدمات انجام دی ہے اور ان کی ان خدمتوں کی مشغولی کی وجہ سے ان کو کما حق کہو اے اللہ تلاوت، تسبیحات اور ذکر کے مواقع میسر نہیں آئے اے اللہ ان کو تیرے ان بندوں کا جنہوں نے ذکر کیا، تلاوت کی اور تسبیحات کا اہتمام کیا، عبادتیں کی اللہ ثواب وہی جیسا ثواب ان کو بھی عطا فرما دے اے اللہ اور اے اللہ تیرے جن بندوں نے اس میں حصہ دیا ہے اللہ ان کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مالا مال فرما اللہ ان خانقاہی سلسلوں کو پورے عالم میں جہاں بھی حضرت شیخ اور حضرت مفتی صاحب کی نسبت پر ہیں اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما اور ان سلسلوں کو آگے بھی جاری و ساری رکھ اللہ اپنے فضل سے نواز دے اللہ ہمیں جن حفاظ نے ان تینوں اشروں کے اندر اپنے قرآن کے سے نوازا سنایا اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، ان کو اس قرآن کو ان کے دل ان کے جو ہے اللہ ان کے گوشت اور پوست میں اور رگ و ریشے
معاشرے میں اللہ پیوست فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ آج اس تکمیل قرآن کی نسبت سے تیرے بے شمار بندے قرب و جوار و دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں، بڑی تمنائیں لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ دعائیں تیرے ہاں سنی جائے گی۔ اے اللہ ان کی حسن ظن پر اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جن جن تمناؤں کو لے کر کے آئے ہیں وہ تمنائیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ بہت سی تمنائیں اور بہت سی مرادیں ایسی ہیں جن کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، لیکن دلوں کے حال سے تو بخوبی واقف ہے۔ تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بندے جب تیرے سامنے اے اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما، بعض اپنے فضل سے عطا فرما۔ جنہوں نے درخواستیں کی ہے ان یہاں مقیمین سے اور آنے والوں سے اللہ ان کی بھی جائز مرادیں پوری فرما۔ نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم جئناك تائبين فلا تردنا خائبين، اللهم جئناك تائبين فلا تردنا خائبين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.